انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، اور وہی اس کی نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بندہ کثرت نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی افعال ذات حق تعالی کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اور اس کو ہر ذرہ کائنات میں حق کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر بندہ قادر نہیں ہوتا، اسی طرح عاشقوں کی کفایات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہے۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ سچے عالم کو دیکھنا بھی ایک قسم کی نیک بختی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ برے اعمال کرنے سے اچھے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یاد رکھو، تجھ پر بھی غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہے تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہے۔ جو کوئی دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا رہزن بنا۔ آسمان ادب سے پرنور، اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ ہماری حقیقی خزانہ ذات ہے، تو خزانے تو ویرانوں میں دبے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے وہ تو تجھے اصل خزانے سے محروم کی ہوئی ہے۔ وہم و خیال اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ جہاں خزانہ نہیں ہوتا۔ اے عقل مند، تو صاحب دل ہے تو درجہ کمال تک پہنچ جانے کی وجہ سے زہر بھی کھائے گا تو وہ تیرے لیے شہد کی طرح میٹھا ہوگا۔ صاحب دل کسی مضر چیز سے نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ نقائص سے صحت یاب ہو چکا ہے اور فریض سے نجات پا گیا ہے۔ لیکن اس راہ کا طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے، اور اسے صبر کر کے اپنے مراتب اور بلند کرنا ہے۔ بلی جب دودھ پی جائے تو سمجھ جائیے تمہارے گھر میں بہت جلد رزق اور خزانے کی دروازے کھلنے لگی ہے۔ انسان اپنی حماقت سے تن پروری کی شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔